شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ لعان کیا مطلب ہے۔ لعان اور ملعنہ کے معنی ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ شرع اسلام میں لعان اس کو کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا نہیں معلوم کس کا ہے، اور بیوی اس سے انکار کرے اور کہے کہ تم مجھ پر تہمت لگا رہے ہو، پھر وہ قاضی اور شرعی حاکم کے پاس فریاد کرے۔ قاضی شوہر کو بلا کر اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کہے، چنانچہ اگر شوہر گواہوں کے ذریعے ثابت کر دے تو قاضی اس کی بیوی پر زنا کی حد جاری کرے، اور اگر شوہر 4 گواہوں کے ذریعے الزام ثابت نہ کر سکے تو پھر قاضی پہلے شوہر کو اس طرح کہلائے کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے جو زنا کی نسبت اس کی طرف کی ہے اس میں سچا ہوں۔ عورت کی طرف اشارہ کر کے 4 دفعہ شوہر اس طرح کہے، 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد عورت 4 مرتبہ قسم لے کر کہے اور تہمت اس پر لگائی گئی ہے غلط ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ جو الزام مجھ پر لگایا گیا ہے اگر یہ سچ ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ جب دونوں اس طرح ملامت کریں تو حاکم دونوں میں جدائی کرا دے گا اور وہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس کے بعد مرد خود اپنے آپ کو جھٹلائے یا یہ اقرار کر لے کہ میں نے عورت پر جھوٹی تہمت لگائی ہے تو اس صورت میں اس پر حد تہمت جاری کی جائے گی اور عورت سے پھر نکاح کرنا اس کے لیے درست ہو جائے گا۔ لیکن حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر مرد خود اپنے آپ کو جھٹلائے تب بھی عورت اس کے لیے ہمیشہ کو حرام رہے گی۔ دربار رسالت میں لعان کا ایک واقعہ حضرت سہیل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی عمیر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں بتائیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو پائے اور اسے یہ یقین ہو کہ اس مرد نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے، کیا وہ اس مرد کو قتل کر ڈالے؟ اگر وہ اس کو مار ڈالے گا تو مقتول کے وارث اس کو قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ آیا اس عار پر صبر کرے یا کوئی اقدام کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس سے فرمایا کہ تم میاں بیوی کے قضیہ میں وحی نازل کی گئی، جاؤ اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو بلائے اور میاں بیوی نے مسجد نبوی میں لعان کیا، اور میں بھی اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ دونوں میاں بیوی لعان سے فارغ ہوئے تو عمیر یعنی میاں نے کہا کہ اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو 3 بار طلاق دی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ عورت اپنے موجودہ حمل سے ایسا بچہ جنے جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں بہت کالی ہو، کولہیں بڑے ہوں اور دونوں پنڈلیوں کا گوشت بھرا ہوا ہو تو میں اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھوں گا کہ عمیر نے اس عورت کے بارے میں جو کہا وہ سچ کہا ہے، کیونکہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مرد کی طرف زنا کی نسبت کی وہ اسی رنگ و صورت کا ہے، اور جب اس کی شباہت کا بچہ پیدا ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اس کے نطفہ سے ہے، اور اگر اس عورت نے ایسا بچہ جنا جس کا رنگ سرخ اور بامنی کے رنگ کا معلوم ہوتا ہو تو پھر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ یعنی عمیر چونکہ سرخ رنگ کے ہیں اس لیے بچہ کی رنگت بھی سرخ ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ بچہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے نطفے سے ہیں، اور عمیر نے اپنی بیوی کو جھوٹی تہمت لگائی، چنانچہ جب وہ اس عورت کا بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی صورت کا تھا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے لیے ذکر کیا تھا، یعنی وہ بچہ اس مرد کی شباہت کا تھا جس کی طرف سے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنا کی نسبت کی تھی۔ گویا عمیر کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ بچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اپنی ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ اگر کوئی شخص کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوا پائے، وہ شخص اس مرد کو جان سے مار ڈالے تو اس کے بارے میں
علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنے والے کو جان سے مار ڈالا اسلامی قانون کے مطابق قصاص یعنی سزائے موت کا حقدار ہے یا نہیں۔ چنانچہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، ہاں اگر وہ اس بات کے ثبوت میں مقتول نے اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا 4 گواہ پیش کر دے یا خود مقتول کے ورثاء اس بات کا قرار کر لیں، تو اس صورت میں اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ تاہم یہ ملحوظ رہے گی کہ 4 پیش نہ کرے یا مقتول کے ورثاء نے اقرار نہ کرنے کی صورت میں اسے سزائے موت دی گئی تو واقعے کے اعتبار سے وہ سچا تھا تو خدا کے نزدیک گناہگار نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسئلے پر آیتیں نازل ہوئیں۔ وہ لوگ جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجزا اپنے ہی دعویٰ کے اور کوئی گناہ نہ ہو تو اس کی شہادت جو کہ اس کے حد قذف سے بچا سکتی ہے، یعنی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے بے شک میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔